السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، الہ آباد ہائی کورٹ نے درخواست دیا تھا کہ یو پی مدرسہ ایکٹ غیر آئینی ہے۔ آج سپریم کورٹ نے یہ کہتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا کہ یو پی مدرسہ ایکٹ غیر آئینی نہیں ہے۔ 16,000 مدرسوں کو راحت ملی، مدارس کے 17 لاکھ طلباء کو بڑی راحت ملی، اور سپریم کورٹ نے یو پی مدرسہ ایکٹ کو آئینی قرار دیا اور ہائی کورٹ کا فیصلہ منسوخ کر دیا۔ اتر پردیش کے مدارس میں پڑھنے والے لاکھوں طلباء کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو منسوخ کر دیا ہے، جس میں عدالت نے مدرسہ ایکٹ کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ، جسٹس جے پی پارڈیوالا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے اپنے فیصلے میں یو پی مدرسہ ایکٹ کو آئینی قرار دیا۔ بینچ نے کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ درست نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا کہ مذہبی کتابیں پڑھانے سے مدارس غیر آئینی نہیں ہو جاتے۔ عدالت نے سخت تبصرہ کرتے ہوئے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ تعلیمی معیار پر نظر رکھے مگر مداخلت سے گریز کرے۔ بینچ نے کہا کہ محض کسی قسم کی مذہبی تربیت یا ہدایت کی وجہ سے کوئی قانون غیر آئینی نہیں ہو جاتا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے یہ کہہ کر غلطی کی کہ اگر قانون سیکولرزم کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے ختم کر دینا چاہیے۔ عدالت نے اس بات پر زور دیا کہ ریاست تعلیم کے معیار کو بہتر کر سکتی ہے۔ چیف جسٹس نے بینچ کی جانب سے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ ایکٹ ریاست کی مثبت ذمہ داری کے مطابق ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ تسلیم شدہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء کم از کم قابلیت حاصل کریں جس سے وہ معاشرے میں مؤثر طریقے سے کام کر سکیں، حصہ لے سکتے ہیں اور روزی روٹی کما سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ مدارس اعلیٰ تعلیم کی ڈگریاں نہیں دے سکتے کیونکہ اس سے یو جی سی ایکٹ کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ مدرسہ ایکٹ جس حد تک فاضل اور کامل ڈگریوں کے سلسلے میں اعلیٰ تعلیم کو منظم کرتا ہے وہ یو جی سی ایکٹ سے متصادم ہے۔ بینچ نے کہا کہ مدارس کا بنیادی مقصد تعلیم دینا ہے۔ بینچ نے کہا کہ محض حقیقت یہ ہے کہ تعلیم کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور کچھ مذہبی تعلیمات یا ہدایات کو شامل نصاب کیا گیا، اس سے وہ غیر آئینی نہیں ہو جاتے۔ یہ فیصلہ انجم قادری اور دیگر کی جانب سے دائر درخواستوں پر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے اتر پردیش کے 16,000 مدارس اور 17 لاکھ طلباء کو بڑی راحت ملی ہے۔ اس فیصلے کا مطلب ہے کہ اب اتر پردیش میں مدارس چلتے رہیں گے۔ یو پی میں مدارس کی کل تعداد تقریباً 23,500 ہے۔ ان میں سے 16,513 مدارس تسلیم شدہ ہیں، یعنی یہ سب رجسٹرڈ ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 8,000 مدارس غیر تسلیم شدہ ہیں۔ ایسے 560 تسلیم شدہ مدارس ہیں جنہیں امداد دی جاتی ہے، یعنی 560 مدارس سرکاری پیسے سے چلائے جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے 22 اکتوبر کو سماعت مکمل کرنے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ دراصل اتر پردیش کی اسمبلی نے 2004 میں یہ قانون پاس کیا تھا کہ جب ملائم سنگھ یادو وزیر اعلیٰ تھے۔ رواں سال 22 مارچ کو الہ آباد ہائی کورٹ نے مدرسہ بورڈ ایکٹ کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے منسوخ کر دیا تھا۔ اس فیصلے کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں کئی عرضیاں داخل کی گئیں، جس پر سماعت کے دوران 5 اپریل کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے پر روک لگا دی تھی اور آخر کار آج کے فیصلے میں اسے منسوخ کر دیا۔ الحمدللہ یہ فیصلہ بہت ہی خوش آئند ہے اور مسلمانوں کے تئیں اور مدارس کے تئیں بہت ہی بہتر ہے۔
اور علماء کرام نے اس کی تائید کی ہے اور اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ مدارس اور مدارس کے طلباء میں اور علماء کرام میں اور مسلمانوں میں اور انصاف پسند شہریوں میں اس فیصلے سے خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور سب نے اس فیصلے کا استقبال بھی کیا ہے اور یہ بہت خوش آئند فیصلہ ہے۔ اس موقع پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس کو، اور جس آئینی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے اس پوری بینچ کے ہم شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کے اندر انصاف کو قائم رکھا ہے اور انہوں نے مدارس کے تعلق سے بہت ہی مثبت فیصلہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر شر پسند عناصر سے اس ملک کے آئین کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العزت اس ملک میں امن و امان قائم فرمائے اور ہر طرح کے شر و فتنے سے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔